اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وأصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. سارے صحبان مل کے صلوات. دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک جناب عباس کے کٹے بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے. میرے مالک بانیان کا خرچہ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما. میرے مالک جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نالین پاک کا انہیں وسیع تر رزق حلال عطا فرما. میرے مالک جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ امام سجاد کے رات رونے کا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. میرے مالک ذاکرین واحزین سامعین کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما. میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کی قبر کی زیارت نہ کر لے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات. اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے. مہربانی فرما کے جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی ہوگی دو قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس پاک کا تھوڑا ماحول بہتر ہو جائے. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے سرکار ذکر پاک کی. بسم اللہ. بسم اللہ. مالک آپ کی سیدادہ زندگی دراز کرے. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے جو میری جانب رہے. انتہائی مختصر سے لمحات میں رائی صاحب اسی مدت اسی وکالت کے لیے اگلی جگہ پہنچنا ہے. بانیان کا حکم تھا، حکم کی تعمیل آپ مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی. میرے بعد میرے بھائی کی حیثیت سے ہیں، تشریف فرمائے. مالک ان کی عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے. اس ذکر میں بیٹھ کے اس چک والو سانس لینا بھی عبادت ہے، بولنا تو دور کی بات ہے. کوشش کرنا جو بندہ زبان رکھتا ہے حرکت ضرور کرے. اس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہے، بولنا تو دور کی بات ہے. آگے یہ مجمع خود فیصلہ کرے کہ جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہے اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی. اچھا میں چلو ایک مثال دے دیتا ہوں. بندہ کسی ڈیرے پہ بیٹھو نا بابا جی ڈیرے پہ، آپ سے بڑھ کے یہ مثال نمازری حضرات تشریف فرمائے کوئی نہیں سمجھے گا. بندہ کسی ڈیرے پہ بیٹھا ہو تو وہاں ایک بندہ زیادہ بول رہا ہوتا ہے اور باقی خاموش بیٹھے ہوتے، دوسرے اس سے کہتے چپ کر جا کسی اور کو بھی بولنے دے. اگر وہی بندہ مجلس حسین میں آ جائے تو اس کی زبان حرکت نہیں کرتی. اگر وہی زبان کسی ڈیرے بازار بیٹھک میں بولو گی تو راجہ صاحب فائدہ کوئی نہیں ملے گا. وہی زبان اگر حسین کی مجلس میں حرکت کرے گی تو اسے ثواب حاصل ہوگا. میرا جی چاہتا ہے انتہائی مختصر سے لمحات میں آپ کو آج 8ویں شہنشاہ کی فضیلت کے چند جملے سناؤں. میرا جی چاہتا ہے کہ اس شہنشاہ کی فضیلت کے چند جملے سناؤں جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. جس کے دل میں علی موجود ہے توجہ میری جانب رہے بھائی، اس کا ہاتھ ضرور اٹھے گا. جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. یہ اعزاز صرف اور صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس ہے. یہ اعزاز صرف اور صرف خاتون جنت کے بچوں کے پاس ہے کہ وہ محمد ہو کے پھر آل محمد ہو جاتے ہیں. بادشاہ حسین ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں کرے. جو محمد ہو کے پھر آل محمد ہو جاتے ہیں. میں اس شہنشاہ کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا. جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا. راجی صاحب کوئی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے اور جو امام ہوتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے.
یوسف نبی قید خانے میں بھی نبی تھا، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا۔ اس کا مطلب حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہوتی ہے، لانتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو وہ لانتی ہوتا ہے، لانتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو وہ لانتی ہوتا ہے۔ خدا نے زمین کے سب سے پہلی حجت، زمین کے سب سے پہلا خلیفہ جو زمین پہ بھیجا اسے آدم کہتے ہیں۔ خدا نے آدم کو زمین والوں کے لیے بھیجا پہلا خلیفہ بنا کے۔ رائی صاحب، خدا نے آدم کو تخت نہیں دیا، بابا میر شاہ جی، تاج نہیں دیا، خدا نے آدم کو زمین پہ بھیجا۔ میرے مالک تو آدم کو تخت دیتا، تو آدم کو تاج دیتا، آدم کو جاہ و جلال کے ساتھ زمین پہ بھیجتا، پوری مخلوق کو اس کے تابع کرتا، پھر پتہ چلتا دنیا کو کہ جبار و قہار کا خلیفہ ہے۔ میرے مالک تو نے آدم کو نہ تخت دیا ہے نہ تاج دیا ہے، تو نے آدم کو کوئی روب نہیں دیا۔ خدا کی آواز ہے کہ میں آدم کو تخت بھی دے سکتا تھا، تاج بھی دے سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اگر میں آدم کو تخت دیتا تو یہ اللہ کی نشانی بن جاتی، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ اللہ کی نشانی بن جاتی کہ جس کے پاس تخت ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس لشکر ہو جاتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، جس کے پاس جاہ و جلال ہوتا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، ووٹوں والا اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ میرے مالک اب تو نے آدم کو نہ تخت دیا ہے نہ تاج دیا ہے، میرے مالک اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے، تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے؟ میرے مالک تو نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ تیرا بنایا ہوا کون ہے، بندوں کا بنایا ہوا کون ہے؟ خدا نے کہا بے شک میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، لیکن آدم کو ایک امتیاز بخش دیا تھا۔ میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ خدا نے کہا اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا کہ فرشتہ کس کی دہلیز پہ آ رہا ہے۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت دے، کیا کہنے آپ کی سماعت کے۔ امام کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تخت والا خلیفہ ہوتا، یہ دیکھنا کہ قیامت تک فرشتہ کس کی دہلیز پہ آ رہا ہے۔ اچھا مرتے وقت راجہ صاحب بابا جی ہر بندہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، مرتے ہوئے تو ہر بندہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ نہ فرشتہ جس کی تابعداری میں ہو، فرشتہ جن کی خدمت میں مامور ہو۔ چلو قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، فرشتہ ہر کسی کی خدمت نہیں کرتا، فرشتہ ہر کسی کی تابعداری نہیں کرتا۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ بی بی مریم کے حجرے میں جبرائیل آیا تھا، بی بی نے پوچھا اعوذ بالرحمن انی اعوذ بالرحمن، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے۔ بی بی نے کہا میں بتول ہوں، سر اٹھانا بھائی، جتنے ولایت علی والے بیٹھے عقیدے والے بندے سر اٹھانا۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بی بی نے کہا میں بتول ہوں۔ بی بی نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا میں بتول ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں نے سطل قتل نہیں کروانی، لفظ زمین پہ نہیں جانے دینے۔ بی بی نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں بتول ہوں۔ اس نے کہا میں رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ راجہ صاحب یہی فرشتہ بی بی زہرا کی دہلیز پہ پہنچا اور اس نے دستک دی، اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں مسکین ہوں، روٹی لینے آیا ہوں، مسکین ہوں، روٹی لینے آیا ہوں۔ معرفت والے عظیم عزادار تشریف فرمائے، مسکین ہوں، روٹی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آؤ، قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے جو سیدوں کی دہلیز سے مانگنے آئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ آؤ یہاں پھر قبلہ سے پوچھتے ہیں، قبلہ فرشتے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اچھا جو کھانا نہیں کھاتے وہ اس گھر سے مانگ رہے ہیں،
اور جو کھانے کے بغیر مرتے ہیں وہ ان سے مانگ کے بھی مر رہے ہیں۔ اچھا فرشتہ، یہیں پہ ایک جملہ کہہ دوں، فرشتے کو اللہ نے کس لیے خلق کیا؟ عبادت الہی کے لیے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اچھا فرشتوں کے ہاں کھانا پینا اوڑھنا، شادی بیاہ نفس کچھ بھی نہیں، اولاد کچھ بھی نہیں۔ اچھا پھر وہ سیدوں کی دہلیز سے مانگ رہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اس مثال سے آپ کو جملہ واضح ہو جائے گا، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ مثلا میں یہاں ممبر پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، باہر سے کوئی بندہ آواز دے علی حسنین بھائی ممبر چھوڑیں اور کمرے میں آ کے چائے پی لیں، تو جو ہے صاحبان کی ممبر چھوڑیں اور آ کے چائے پی لیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چائے چھوڑنی چاہیے یا ممبر؟ چائے چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ کم تر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، اعلیٰ کے لیے کم تر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مثلا میں اندر کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا ہوتا اور بانی صاحب جا کہتے علی حسنین بیٹا ممبر خالی ہو گیا، آپ جلدی کریں چائے چھوڑے ممبر پہ پہنچے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چائے چھوڑ دینی چاہیے اور ممبر پہ آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے کم تر چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کم تر نہیں چھوڑا جا سکتا، اللہ کے لیے کم تر چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے کم تر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ملائکہ کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے چاند ملائکہ سے کہا کہ اللہ کی عبادت چھوڑو، میری مخلوق میری عبادت چھوڑو، زہرا سے مانگو، میری تسبیحاں چھوڑو، سیدوں سے مانگو۔ خدا نے ملائکہ سے سیدوں کے دروازے سے منگا کے دنیا کو بتا دیا کہ اس گھر سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ اس گھر سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ کیا کہنے سیدزادہ؟ اس گھر سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی سنت ہے۔ اچھا ہر دور میں امت نے آل محمد سے تخت تاج چھین کے یہ سمجھا کہ ہم نے آل محمد کو کمزور کر دیا۔ کسی بھی دور میں کوئی بھی حجت کسی بھی حکومت کے دروازے پہ نہیں گئی، ہر دور میں حکومت حجت کے دروازے پہ آئی ہے۔ جب حکومت، میرے بادشاہ علی گھر میں رہتے تھے اور حکومت بار بار علی کے دروازے پہ آ رہی تھی، ایک دن انہوں نے کہا بادشاہ علی سے کہ یا علی اب ہم تھک گئے ہیں، اب یہ حکومت سنبھالیے، ہم سے نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا اٹھاؤ اس اپنی زخمی اونٹنی کو، اٹھاؤ اس اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر ہے۔ یہی حکومت امام حسن کے سامنے لالچ بن کے پہنچی۔ اب جتنے امام حسن کے مرید بیٹھے سر اٹھانا، امام حسن کے سامنے لالچ بن کے پہنچی۔ امام نے فرمایا تجھے میرے بابے نے طلاق دی تھی، اور جسے باپ طلاق دے دے راجہ جی وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین بادشاہ کے پاس پہنچی، اس نے اسے صبر سے ہرا دیا۔ یہی حکومت خوف بن کے امام سجاد کے سامنے پہنچی، اس نے اسے رسیوں میں باندھ دیا۔ یہی حکومت روب بن کے میرے بادشاہ امام باقر علوم کے پاس پہنچی، اس نے اسے کم سنی میں ہرا دیا۔ یہی حکومت جعفر صادق کے سامنے فتنہ بن کے پہنچی، اس نے اپنے علم سے ہرا دیا۔ یہی حکومت بادشاہ امام موسیٰ کاظم کے سامنے پہنچی تو اس وقت امام موسیٰ کاظم نے فرعون کی طرح دریائے نیل میں عطا کے ڈبو کے مار دیا۔ یہی حکومت 8ویں بادشاہ کے پاس پہنچی، پھر وہی راجہ صاحب شرطیں رکھی گئی جو پہلے محمد کے سامنے رکھی تھی کہ ہم رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں حکومت بھی دیتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بس یہیں پہ امام رضا کے ایک بڑا مشہور ترین سفر اس کو ایک جملہ پڑھوں اور اس کے بعد ایک سطر مصیبت کی، ممبر اپنے بھائی کے حوالے۔ امام رضا چلے نیشا پور کے سفر کے لیے، بڑا مشہور ترین سفر ہے امام کا، اگر وقت ہوتا تو مکمل مجلس امام رضا پہ پڑھتا۔ امام نیشا پور کے لیے چلے، اس وقت راجہ جی لوگ علم کے لیے ترس گئے تھے کیونکہ باب علم بند ہو چکا تھا، لوگ علم کے لیے ترس گئے تھے۔ اب امام کی سواری چلی، کتابیں کہتی ہیں کہ 40,000 مورخ
इमाम की सवारी के साथ उन्होंने चलना शुरू किया। उन्होंने कहा मौला हमें कुछ लिखवाएं। इमाम ने फरमाया अच्छा। इमाम की सवारी चली, इमाम घोड़े की जीन पे खड़े हुए। इमाम ने फरमाया मैंने सुना है अपने बाप मूसा काज़म से, उन्होंने सुना अपने बाप जाफर सादिक से, उन्होंने सुना अपने बाप बाकिरुल अलूम से, उन्होंने सुना अपने बाप अली ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुना अपने बाप हुसैन इब्ने अली से, हुसैन ने सुना अपने भाई हसन के साथ बैठ के अपने बाबा अली से, हसन ने सुना अली से, अली ने सुना मोहम्मद से, मोहम्मद ने सुना जिब्राइल से, जिब्राइल ने सुना खुदा से। अब इमाम ने एक भी कड़ी इमामत की टूटने नहीं दी। इमाम ने फरमाया, उन्होंने कहा मौला क्या सुना है? इमाम ने फरमाया ला इलाहा एक किला है, जो बाबा जी अभी बात कर रहे थे, ला इलाहा एक किला है, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो अमान पा जाएगा। अब इमाम की सवारी चलने लगी। इस हदीस का नाम है सिलसिलतुल ज़ाब। और मेरे अहले सुन्नत भाइयों के दूसरे इमाम, उन्होंने इस हदीस के बारे में कहा है कि अगर ये हदीस पढ़ के किसी दीवाने पे फूंकी जाए तो उसे शिफा मिल जाएगी। अगर ये हदीस पढ़ के किसी दीवाने पे फूंकी जाए तो उसे शिफा मिल जाएगी। अब इमाम की सवारी फिर चली। उन्होंने कहा मौला बताइए। इमाम फिर घोड़े की जीन पे सवार हुए, खड़े हुए। इमाम ने फरमाया ला इलाहा किला है, जो इसमें दाखिल होगा वो अमान पा जाएगा। लेकिन इमाम ने फरमाया लेकिन इसकी एक शर्त है। अब बंदों के सांस जहां थे वहीं रुक गए, जहां कदम थे वहीं रुक गए। उन्होंने कहा कि इमाम कहेंगे नमाज शर्त है, रोज़ा शर्त है, ज़कात शर्त है, हज शर्त है, खुम्स शर्त है, तकवा शर्त है, ज़ुहद शर्त है। इमाम घोड़े की जीन पे खड़े हुए। इमाम ने अपनी अबा को अपने सीने से हटाया, अपने सीने पे हाथ रखेगा ना मिन शरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त हम हैं, उन शर्तों में से एक शर्त हम हैं। अब इमाम पहुंच गए नेशापुर। मामून ने कहा मौला सबसे पहले आपकी बैत करवाएंगे। इमाम ने यूं हाथ उठाया, तो जो है साहबान की, इमाम ने यूं हाथ उठाया। उसने कहा मौला हम आपकी बैत करवाना चाहते हैं। इमाम फरमाया मैं बैत करवा रहा। उसने कहा मौला बैत यूं नहीं, बैत तो यूं होती है। इमाम फरमाया कमीना तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। बादशाह हुसैन इज़्ज़त, तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इमाम ने फरमाया तुझे नहीं, एक बात मैं यहां एक और वाज़ह कर दूं। इमाम ने कहा कि ये बैत गदीर से शुरू हुई और ये बैत सकीफा से शुरू हुई, क्योंकि गदीर के मैदान में मोहम्मद ने अली का हाथ यूं नहीं बढ़ाया था, यूं बढ़ाया था। अब सारे लोगों ने इमाम के हाथ पे बैत किया। आखिरी जुमला फजीलत का, इमाम ने फरमाया, मामून ने कहा मौला आपकी हुकूमत में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इमाम ने फरमाया सबसे पहले करेंसी तब्दील करनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक़्त सिक्का रूम का था, उसके ऊपर उनके बुतों की तस्वीरें थी, वो अपने मजहब की तशहीर अपने पैसे से करते थे। इमाम ने फरमाया हम अपना सिक्का बनाएंगे और जितने इस्लामी मुल्क हैं वो उन मुल्कों में हमारा इस्लामी सिक्का जाएगा। टैक्साल को बुलाएगा, टैक्साल आया, उसने सिक्का बनाया, इमाम को सिक्का दिया गया। अब मामून ने कहा मौला इसके ऊपर लिखेंगे क्या? इमाम सुना जो मेरा मालिक चाहेगा, जो मेरे रब की रजा होगी वही ये सिक्के के ऊपर लिखा जाएगा। इमाम ने सिक्का हाथ पे लिया। अब जिसके दिल में विलायत अली ठंडक पहुंचा रही है सर उठाना। इमाम ने सिक्का अपने हाथों पे रखा और इमाम ने अपनी अंगुश्तरी से मोहर लगाई। बाबा जी ऊपर लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। क्या कहने, बादशाह हुसैन इज़्ज़त भाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। अच्छा एक सतर कहूं आपके लिए, कितना बड़े मुनाफिक थे वो लोग। दुश्मन की मौत थी, दिल में बुग़्ज़ अली था, जेब में अलीयुन वलीउल्लाह था। दिल में बुग़्ज़ अली था, जेब में अलीयुन वलीउल्लाह था। दुश्मन मर रहा था। उस वक़्त लोग एक दूसरे से अपना अकीदा छुपाते थे। जब एक मोमिन किसी दूसरे शहर जाता तो उसे पता चलता कि सामने वाला मोमिन है, तो वो उसके पास क्या आईडी कार्ड होता,
اس کی شناخت کے لیے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا مجھے بتا تو بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے؟ پھر وہ اپنے بازو سے وہی سکہ امام زامن کھولتا جس کے اوپر لکھا ہوتا علی ولی اللہ، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہاں میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ اتنا سخت ترین دور تھا کہ شوہر اپنی بیوی سے عقیدہ چھپاتا تھا۔ ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور نماز بھی نہ چھوڑنا۔ امام فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ عبادت کے زور پہ ہمیں بھی نہ چھوڑ دینا اور نہ ہماری فضیلت کے بھروسے پہ عبادت چھوڑ دینا، کیونکہ یہ گھرانہ نہ عبادت سے جدا ہے نہ عبادت ان سے جدا ہے۔ صدر کہوں آپ کے نمازی حضرات تشریف فرما ہے، جب خون بہانے والا نماز نہیں چھوڑتا، خون رونے والا نماز نہیں چھوڑتا، تو خون بہانے والا نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز بھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی شریف بیٹی شرابیوں کے مجمع میں نہ آتی جو رونے کی نیت سے آئے ہوں۔ بابا جی یہی 17 آپ کے نوکر نے 17-18 سفر کی رات لکی مروت وہاں میں نے پڑھی بابا طاہر شاہ جی کے پاس، سامنے سے راجہ جی ایک سید بزرگ کھڑا ہوا، اس نے چہرے پہ ماتم کیا، اس نے کہا بیٹا تو اتنا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے، تو نے 17 کہہ دی کہ علی کی بیٹی شرابیوں کے بازار میں، مجھے بتا یہ وہی علی کی بیٹی ہے جو سکے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی؟ امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ تھا سینے پہ نہیں آیا، یہ اسی علی کی بیٹی ہے جو اپنے باپ سے بھی پردہ کرتی تھی، جو سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی۔ امام فرماتے ہیں قیامت والدن ہر آنکھ روئے گی، مگر وہ آنکھ قیامت والدن نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے دادا حسین کو روتی ہے۔ میں یہاں ایک سطر کہنا چاہتا ہوں، جتنے سید بیٹھے مجمع میں ذرا ہاتھ اٹھانا، سادات کے لیے سطر کہنے لگوں، جتنے سید بیٹھے مقروض ہیں فضا کے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہزادی کی 2 سطریں پڑھوں وفا کی۔ ایک پہلا جملہ کہنے لگوں اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو حسین کی ماں کی عطا پہ مجھے اتنا یقین ہے کہ تو رات بستر پہ بھی تڑپے گا۔ میں سطر کہنے لگا ہوں، علی کی بیٹی کا جو امیری کا پردہ تھا نا، امیری کا، اس کا نام تھا عباس۔ امیر ہوگا وہ بندہ جس کا ہاتھ ہو سینے پہ نہ آئے۔ علی کی بیٹی، بیٹھ جا بیٹا بھائی، علی کی بیٹی کا جو امیری کا پردہ تھا، دیکھنا میری طرف، علی کی بیٹی کا جو امیری کا پردہ تھا اس کا نام تھا عباس۔ علی کی بیٹی کا جو غربت کا پردہ تھا اس کا نام تھا فضا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹی جو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، رسول کی بیٹی کا تیرا پرسہ قبول کرے۔ علی کی بیٹی کا جو امیری کا پردہ تھا اس کا نام عباس، غربت کے پردے کا نام فضا۔ اب میں سطر کہوں گا، تیری ہائے سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے اور تو کتنا مصائب سنے گا، کتنا وفا سنے گی تم لوگ فضا کی۔ بندے سادات غیر سادات قبروں کے زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، بندے زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اللہ جانے تو کس خیال میں بیٹھا ہے، میں اس فضا کی وفا پڑھ رہا ہوں جس نے قبروں کے ساتھ وفا کی ہے۔ 35 سال مجاوری کی علی کی بیٹی کی قبر کی اور حسین کی 4 سالہ سکینہ کی قبر کی۔ 35 سال کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، بی بی سکینہ کی قبر قبرستان مسافرہ میں، بی بی عالیہ کی قبر دمشق میں، دونوں کی قبروں کے درمیان فاصلہ تھا۔ اب جتنے ماتمی بیٹھو ماتم کر لینا فضا کی وفا پہ، دونوں کی قبروں کے درمیان فاصلہ تھا، اتنا چلی فضا دونوں کی قبروں کے درمیان رستہ بن گیا۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کہہ سکا بھائی۔ دونوں کی قبروں کے درمیان بی بی فضا اتنا چلی کہ دونوں کی قبروں کے درمیان رستہ بن گیا۔ سارا دن علی کی بیٹی کی قبر پہ گزارتی، جب شام ہوتی شام، اس وقت علی کی بیٹی کی قبر پہ بی بی مغرب کی نماز پڑھتی، نماز پڑھ کے بی بی کی قبر پہ بی بی فضا چراغ جلاتی،
اب جس کی چھوٹی اولاد ہے ماتم ضرور کر لینا۔ بی بی چراغ جلا کہتی اچھا عالیہ اب میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی قبر میں شمر سے ڈر لگتا ہے۔ امیر تھا وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا۔ میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی قبر میں شمر سے ڈر لگتا ہے۔ بی بی سکینہ کی قبر پہ جاتی بی بی فضہ جس کی چھوٹی اولاد ہے، دیکھنا میری طرف، رونا رونانا مقدر کی بات ہے۔ جتنی خیرات آل محمد تجھے عطا کریں کوشش کرنا ہائے اتنی اونچی کہہ دینا۔ بی بی فضہ بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ ایسے لیٹتی، سادات غیر سادات جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہیں۔ بی بی فضہ بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ لیٹ کیا تھی، سکینہ سکینہ مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تیری معرفت قبول کرے، آپ کا رونا قبول کرے، رسول کی بیٹی مجھے بتا تیرے کانوں کا لہو رکا ہے کہ نہیں رکا؟ بس آخری ایک دو سطرے ممبر چھوڑنے لگوں، کوشش کرنا جن آنکھوں سے فرات نہیں نہ بہ سکی ان آنکھوں سے فرات بہ سکے۔ جتنے شام کے ظاہر ہیں وہ نوکر کی تائید کریں گے، آج بھی اس بی بی کا روضہ نہیں ہے جس فضہ کی میں وفا پڑھ رہا ہوں، آج بھی اس بی بی کا روضہ نہیں۔ اس بی بی کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، اس ایک چھوٹا سا دروازہ لگا ہوا ہے۔ جب شام کی حکومت، شام کے عالم دین یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اس بی بی کا روضہ بنائیں، اس وقت بی بی کسی عالم دین سید کے خواب میں آتی ہے، خواب میں کہتی ہے میرا روضہ نہ بنانا، میں زہرا کی کنیز ہوں اور میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ جل رہا، میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ ہے، میں محمد کی بیٹی کی کنیز ہوں۔ کتنی وفا پڑھوں فضہ کی اور تو کتنی برداشت کرے گا؟ رہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ 15 اذان سنی علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر، یکم سفر جب علی کی بیٹیوں کا قافلہ شام کے باہر پہنچا تو بابا جی 15 اذان سنی علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر۔ اب امیر ہوگا وہ بندہ جو فضہ کی وفا پہ ہائے نہ کہہ سکے۔ ان 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، رسول کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ علی کی بیٹی نے بی بی فضہ کی کمر پہ ماتھا مارا، ماتھا مار کے کہتی اماں اب اپنا پاؤں بدل لے، اماں دیکھ تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، اماں تیرے پاؤں والی جگہ سرخ ہو گئی ہے۔ بی بی فضہ کہتی ہے عالیہ یا مجھے ماں نہ کہے یا پاؤں بدلنے کو نہ کہے۔ عالیہ سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں اور کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ پڑ جائے، میں قیامت والدن زہرا کو کیا جواب دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی، تیری بیٹی کا پردہ بھی نہ بن سکا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ آخری سطر ممبر چھوڑنے لگا، میں بھی زندہ تھی، تیری بیٹی کا پردہ بھی نہ بن سکا۔ کوشش کرنا جتنے ہلکے کے ماتمیوں ماتم کر لینا۔ ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ اس بی بی کے بیٹے شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 4 سال لگاتار امام سجاد کے پاس مدینے گئے تھے۔ مولا اب تو ہماری ماں سے کہے کہ وطن واپس آ جائے، اب تو کہہ دے ہماری ماں سے، جو سید الساجدین نے جملہ کہا تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا رو کے کہتے ہیں اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کا مدینے سے شام پردہ بن کے گئی ہے۔ اللہ تیرے ماتم قبول کرے۔ امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ تھا سینے پہ نہیں آیا، اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کا پردہ بن کے مدینہ سے شام گئی۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 4 بیٹے شام پہنچے، بی بی فضہ عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی۔ بڑے بیٹے داؤد نے گھوڑے کی زین چھوڑی، ماں کے قریب پہنچا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے ہیں اماں پہچان میں تیرا بڑا بیٹا داؤد ہوں۔ تڑپ گئی بی بی فضہ، بی بی فضہ رو کہتی ہے مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے اور مجھے باقر ماں کہتا ہے۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو 10 محرم کربلا میں آ جاتے، میں تمہیں حسین سے وار دیتی اور میں تمہیں اکبر کا صدقہ دے دیتی، میرا بیٹا میرا بھی کربلا میں حصہ ہو جاتا، میں بھی علی کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ جتنے ہلکے کے ماتمیوں تم پہ واجب ہے سر کا پرسہ۔ اب چھوٹا بیٹا ماں کے آگے بڑھا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اماں اب تو ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں
بازار میں تازیانے کھاتی رہی، تڑپ گئی بی بی فضہ۔ بی بی رو کے کہتے ہیں نہ بتایا کرو کہ تم فضہ کے بیٹے ہو، تمہیں ماں کے تازیانے یاد ہیں، اور میں نے ننگے سارے زینب شرابیوں کے مجمع میں، اور کبھی اس بازار کبھی اس بازار، میں رو رو کے کہتی پتھر نہ مارو، اوے علی کی پردہ دار بیٹی